اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 اور 171 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، تم پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا بلکہ نتبع، ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، اسی دین کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جن نے کفر کیا ہے، کمثل الذی، اس شخص کی مانند ہے، ینعق، جو جانور کو آواز دیتا ہے، بما لا یسمع، جو نہیں سن سکتا، الا مگر دعاء و نداء، صرف ایک پکارنا اور بلانا۔ صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس وہ کچھ سمجھ بوجھ یا عقل نہیں رکھتے۔ یہ آیت پاک مختلف الفاظ کے ساتھ اسی مفہوم میں قرآن پاک کے اندر 10 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ دہرائی ہے، جس کا مضمون یہ ہے اکثریت کی گمراہی کی وجہ اور گمراہی پر اڑنے کی ان کے پاس جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ اگر آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے تو پھر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو باپ دادا کے بغیر پیدا ہوا ہے ایسا؟ پھر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ پھر تو نبی آنے ہی نہیں چاہیے تھے، پیو دادا کی پیروی کرنی چاہیے۔ کوئی بندہ بھی ماں باپ کے بغیر تو نہیں آیا نا اس دنیا میں، ہر کا قوم قبیلہ ہے نا اس کا، پھر نبی بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس نے بڑے بڑے کفار کو انبیاء کے مخالف کھڑا کرنے کے اوپر آمادہ کیا ہے۔ اسی چال، اسی وسوسے سے مشرکین مکہ کیوں کھڑے تھے نبی علیہ السلام کے خلاف؟ یہی وجہ تھی۔ عاد و سمود جتنے بھی قوموں اور بستیوں کے اللہ نے یہاں قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، وہ اپنے نبیوں کے خلاف کیوں کھڑے تھے؟ ان کے پاس یہی دلیل تھی۔ تو ہمارے یعنی آپ انبیاء کو کہتے تھے کہ آپ ایسی دعوت لے کے آ گئے ہو جو ہمارے پیو دادا کے خلاف ہو۔ وہ تو ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے لوگ تھے مکے والے 360 کو پوجا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ صرف ایک اللہ کو پوجنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو جو کہتا ہے 360 کو چھوڑو صرف ایک کو پوجو۔ تو ہم نہیں اس کی بات مانیں گے، کیا ہم معاذ اللہ وہ کہتے تھے دیوانے اور مجنون اور جادوگر کی بات مان لیں اور صدیوں سے چلے آ رہے اپنے پیو دادا کی بات کو چھوڑ دیں؟ اور آخری بات جو ابو طالب انہوں نے کہی تھی وہ یہی تھی کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر جا رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جی بول دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور میں کہ یہ آخری وقت لوگ کیا کہیں گے کہ یہ سردار پیو دادے کے دین کو چھوڑ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائیں گے اور سب سے ہلکا ترین عذاب یہ ہوگا کہ جوتا پہنایا جائے گا اور اس سے ان کے دماغ جو ہے نا یہ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہوگی۔ تو بات سمجھ رہے ہیں گمراہی کی بنیاد کیا بنی؟ جب آپ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور بھیجے ہوئے رسول کے علاوہ کسی اور آدمی کو فکس کر لیں گے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، بس گئے، پھر بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اور فرقے کی یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ غیر نبی کے بعد کسی کو اس معیار پہ سیٹ کر لیں، کیونکہ یہ معیار تو اللہ کا ہے نا، اور اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا کہ آپ نے پیغمبر کے پیچھے اس طرح چلنا ہے، جو فرماتے جائیں منوان آپ نے اسی طرح سے
چلتے جانا ہے. باقی سب کی بات پرکھی جائے گی, سب کو تولا جائے گا, سب کو جو ہے اس معیار پہ لایا جائے گا. اگر وہ اس معیار پر پورا اترتے ہیں تو وہ اس کی بات کو مان لی جائے گی, وگرنہ جو بات اس معیار پہ نہیں اترتی, یعنی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے, نبی کی بات کے موافق نہیں ہے, اس کی بات کو کبھی بھی اور کسی بھی صورت لینا حق نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, اب یہی کیا. عیسائیوں یہودیوں کے 72 فرقے بنے, یہی بنے نا. انہوں نے کہا میں تورات و انجیل اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانوں گا جس طرح فلاں آدمی نے تشریح کی ہے, فلاں مولوی نے تشریح کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. صرف یہی نہیں, چلتے چلتے انہوں نے ان کو رب بنا لیا. رب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب کسی آدمی کو فکس کرتے ہیں نا کہ ہم اس آدمی کی بات سنیں اور مانیں گے, یہ جو بات کہہ رہا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے, حق ہے, سچ ہے, آپ اس کو رب بنا رہے ہیں, آپ اس کو رب بنا رہے ہیں. اور یہی گمراہی کی بنیادی وجہ اور سبب بنی. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے نا اس کی پیروی کرو, تو کیا کہتے ہیں, بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا, ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے آبا و اجداد تھے. اب امت مسلمہ کی طرف آئے چلتے ہیں. 4 بڑے بڑے فقہ موجود ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. اب ان سب کے ماننے والوں نے یہ فکس کر لیا کہ ہم قرآن و حدیث اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح مانیں گے جس طرح ان ائمہ نے تشریح کر دی. پہلی بات یہ ہوئی کہ کم از کم یہ فرقے کے اندر ڈیوائیڈ ہو گیا. اب یہ فرقے کے نامینیٹ ہو گیا کہ ہم فلاں مانیں گے. اور پھر ستم ظریفی یہ ہوئی کہ چلتے 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 جو اصول کی کتابیں لکھی جاتی ہیں نا, اصول کی کتابیں, ان اصول کی کتابوں میں یہ بات لکھ ڈالی کہ اگر قرآن و حدیث بھی ہمارے امام کے مذہب اور قول کے خلاف آئے گا تو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی ایسی تعویل کریں گے کہ وہ قرآن پاک کی آیت کے موافق ہو جائے, ہے نا, قرآن پاک کی آیت اس کے موافق ہو جائے, یا اس کو ترجیح دیں گے, یا پھر اس کو ناسخ منسوخ والے چکر میں لے آئیں گے. اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پیغمبر کی بات کو امتی کی بات سے منسوخ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر بالآخر کیا ہے, کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی ان ہیلوں میں سے نہ چلا تو پھر ہم اپنے امام کے قول کو مانیں گے, کیونکہ ہم مقلد ہیں اور تقلید کرنے والے کے اوپر اپنے امام کے قول کو ماننا واجب ہے. تو یہی بات گمراہی کا سبب بنی. چلتے چلتے پھر یہ حال ہی کہ بر صغیر کے ایک بار نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بات تو اصلاح مقصد ہے کہ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہم ان کو دیکھیں اور پرکھنے کی کوشش کریں. ایک صاحب ہیں, بڑا نام ہے ان کا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں یہ مسئلہ بتائیں اور حدیث کے تناظر میں 7 حدیث کوٹ کریں کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو حضرت صاحب نے کتاب بھی لکھا ہوا, آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے, چھپتی ہے, لوگ اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا, ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ یہ حدیثیں ہماری دلیل نہیں ہے, ہماری دلیل صرف قول امام ہے. بار بار ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حدیث کا حوالہ دیں, حدیث کا حوالہ دیں. تو ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ یہ دلیلیں قرآن یہ جو حدیث ہے یہ ہماری دلیل نہیں تھی, یہ امام صاحب کی دلیل تھی, ہمارے لیے صرف قول امام دلیل ہے. اب یہ کیا ہے, یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب ان سے کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے حضرت, وہ بشر ہیں, وہ پھر بنا لیا نا ان کو رب, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اور پھر اس کا اگلا نقصان کیا ہوا کہ ہر علاقے میں جائیں گے, اب آباء و اجداد یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب جب بر صغیر میں اسلام پہنچا ہے تو اس میں بہت ساری رسوم و رواج آج ایسی ہیں جو مسلمانوں نے پہلے رسوم کے اعتبار سے لی اور آج اس کو دین بنا دیا. جس طرح کہ یہ فوتگی کے آپ رسوم و رواج دیکھتے ہیں, 3 دن, ٹھیک ہے, 7ویں دن, اور اس کے بعد پھر 40ویں دن, پھر سال کے بعد برسی. یہ کسی بھی قرآن و حدیث دیکھ لیں, نہ کسی آیت کا مفہوم, نہ کسی نبی, نہ کسی ولی, نہ کسی صحابہ, نہ کسی تبع تابعین, کسی نے اس کو نہیں اپنایا. اب چلتے ہوئے یہاں کیا ہے, رسم کی صورت پیو دادا کرتے رہے. اب پہلے یہ تھا کہ وہ اپنی مذہبی کتاب اوپر پڑھ کے پھونک مار کے کھایا کرتے تھے. اسی قرآن پڑھ کے تو حرج والی بات کون سی ہوئی, ہم نے سورہ اخلاص ہی تو پڑھی ہے, سورہ فلق ناس, سورہ فاتحہ ہی تو پڑھی ہے, اس میں حرج کیا. وہ رسم لے کے اسلام میں آ گئے, مسلمان ہو گئے. اب یہ ہے ہم کلمہ بھی پڑھیں گے, سارا کچھ کریں گے, لیکن وہ رسم بھی ساتھ چلائیں گے. پہلے رسم چلتا رہا. اب ستم ظریفی یہ ہوئی کہ چلتے 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 آج اس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اس رسم شریف میں شامل ہو کے ثواب دارین حاصل کریں. ثواب بن گیا نا, وہ کر رہے ہیں, نہیں چھوڑ رہے. کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ حالانکہ بریلوی مذہب کے بانی اور
جہاں سے وہ شروع ہوا امام احمد رضا، انہوں نے اپنی کتاب احکام شریعہ، چھوٹی سی کتاب ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ خالصتاً غیر مسلموں کی روش ہے. آپ اس کے بارے میں، اس کے جائز ناجائز ہونے، اس کے صحیح ہونے کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ پوچھو کہ یہ کرنے والے پہ پھٹکار کتنی پڑتی ہے. وہ نہیں لکھا، لیکن کرنے والے کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ سارا کچھ کس وجہ سے آیا؟ اس وجہ سے آیا بھائی، معیار پیو دادے جب بنا لیے کہ ہمارا قوم، قبیلہ، رسوم رواج، پیو دادا ایسے کرتے ہیں، 60 سالوں تک یہ مسئلہ سنیا نہیں، ہوں سانو یہ آپ نیا مسئلہ بتا رہے ہیں. حضرت ہو سکتا ہے، لیکن اپنا معیار سیٹ کیجئے. اگر وہ سیٹ نہیں ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ناکام اور نامراد لوگوں میں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گمراہ لوگوں کی نشانی کیا رہی ہے؟ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، وہ کہتے تھے نہیں، ہم اپنے پیو داد کے دیے ہوئے دین اور ملت اس کی پیروی کریں گے. اگرچہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، چلتے چلتے وہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے 90 ڈگری خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اب ابراہیمی یوں ہو سکتا ہے، شیطان کرے گا. لیکن کریکشن کرنے کے لیے، درستگی کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو نازل کیا، آیات کو نازل کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک کر لو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک کر لو، اس طرح اس کو اس طرح کرنا ہے. اب جنہوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدل لیا، اپنے آپ کو ڈھال لیا، وہ کامیاب ہیں. اور جو اسی بات پہ اڑ گئے تو وہ یہی لوگ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا اور دیندار ہونا یا ان کو دین میں کوڈ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ عقل سے بھی خالی ہونا یہ پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اب دیکھیں کسی انسان کا بالفرض آخری عمر کے اندر اللہ معاف فرمائے اور معذوری سے اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ فرمائے، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آخری عمر میں ذہنی توازن کام چھوڑ گیا. اب اس کا بیٹا تو کبھی نہیں کہے گا میرا ابو پاگل ہو گیا تھا، نہیں نا، وہ احترام کی صورت میں وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. اور بھائی باپ دادا سبھی کو پیارا ہوتا ہے، لیکن دین کے اندر فوقیت کس چیز کو ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ہے، اس میں کسی دوسرے کی بات کو نہیں ہے. ان کا عزت ہے، احترام ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ. ان کو باپ کا محبت، پیار اور حقوق دیے جائیں گے، لیکن نبی کے حق اس کو نہیں دیے جائیں گے، اللہ کے حق اس کو نہیں دیے جائیں گے. جب آپ یہ کریں گے تو پھر دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں آپ گمراہ تصور کیے جائیں گے، اور یہ گمراہی کی بنیاد اور وجہ ہوگی. تو فرمایا کہ اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہو پھر بھی تم ان کو دین میں کوڈ کرو گے. ولا یہتدون، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہ بھی ہوں پھر بھی ان کو مانو گے. جس طرح کہ یہ برِ صغیر میں دیکھ لیں، پہلے کیا تھے، کچھ کے آباء و اجداد ہندو تھے، کچھ کے سکھ تھے. اب کوئی شخص کہے کہ میں تو پیو دادا کی پیروی کریں تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی اس ضرب کو چھوڑیں گے تو پھر ہی مسلمان ہوں گے نا. اچھا مسلمان ہونے کے بعد پھر کہے کہ نہیں میں رسوم و رواج اسی کی مانی ہے، تو یہ کیسا اسلام ہوا؟ اگر ایک شخص وہ پیو دادا کے دین سکھ مذہب ہندو اس کو نہیں چھوڑتا، وہ مسلمان تصور نہیں ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد سارے کام وہی کرتا ہے، تو وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھیے، قرآن و حدیث حجت ہے، پیو دادا حجت نہیں ہے. اگر ان کو اس طرح سے بنائیں گے تو یہ ان کو رب بنانے والی بات ہے، جو شرک فی الحکم کے زمرے میں آتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے یہ بات کی نا، ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جن سے کوئی بات چیت کی جائے نا، یعنی جتنا مرضی اونچی بولو ان کو پتہ ہے کسی ہم روکا ہی گیا نا، صرف وہ دعا و ندا سمجھتے ہیں. اس بات کا مقصد کیا تھا وہ جانتے اور سمجھتے نہیں ہے. یعنی جن کا پھر یہ نظریہ، ایک قید کی پورا قرآن سنا دو، یہ یہیں کا منظر نامہ ہے. یہاں اسی شہر میں آپ کے ایک آدمی کو قرآن پاک دیا گیا کہ آپ اس کو پڑھیں، تو چند دنوں کے بعد وہ جس صاحب نے ان کو تحفہ دیا تھا تو پوچھا کہ آپ قرآن پاک ترجمے والا دیا تھا تو پڑھ رہے ہیں، کیا محسوس ہوا؟ تو کہتے ہیں حضرت میں نے ٹھپ کے رکھ چھوڑیا، میں ٹھپ کے رکھ دیتا ہے، میں پڑھتا وینام تو گمراہ تھی نہ وینام. وجہ کیا تھی کہ پیو دادے کے دین کے خلاف یہاں چیزیں نظر آ رہی تھیں جس پہ وہ چل رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ گمراہی ہے، اس نے پیو دادا کے دین کو دین سمجھ لیا، اور یہ ستم ظریفی دیکھیں جو اللہ کی نازل کردہ حق کتاب تھی اس کو کہتا ہے کہ یہ گمراہی کی کتاب ہے، اس کو ٹھپ کے رکھ دیا، اس کو بند کر کے رکھ دیا. وجہ یہی بنی. اب یہی ہے نا کہ یہ ایسے جانور بن چکے ہیں کہ جو صرف ایک پکار ہے، الف لام میم، اتنی نیکیاں مل جائیں گی، تراویح میں پڑھ لو، مردے بخشوانے کے لیے پڑھ لو، تو یہ کر لو وہ کر لو، اسی لیے ہوگا الا دعاء و ندا. اس سے عقل نہیں، سمجھ بوجھ نہیں حاصل کریں گے، اس سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے. تو فرمایا سم بکم عمی، یہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں. فہم لا یعقلون، یہ ایسے ہیں کہ جو ان کی عقل ہی ختم کر دی گئی. اب اس کو بے عقل آدمی کو، بے وقوف کو، فاتر العقل کو آپ کیا سکھائیں گے، کیا پڑھیں؟ تو جس آدمی کا نظریہ یہ ہے نا، وہ اللہ کے ہاں اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں عقل سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں ہے، کہ دین پیو دادے کا نام تو نہیں ہے، دین تو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، اور انبیاء کرام اس کو پہنچاتے ہیں. اس چیز کا نام ہے جس کو اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں آئی پھر یہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں. آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسوم و رواج اور بہت سارے معاملات میں اسی بات کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے رسوم و رواج چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے تھے، تو خدا را اس معاملے کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ بہت انسان کو دین سے دور لے جاتا ہے اور بڑے اللہ کے غصے اور ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. عیسائیوں یہودیوں پہ غضب اور لعنت اور پھٹکار، یہ ساری باتیں آپ پڑھ رہے ہیں، یہی باتیں تھیں جو ان کو یہاں تک لے گئیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی پیروی نصیب فرمائے.